عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آگے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ
کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بے فضل کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ المرتجیٰ شاہی جمعہ مسجد میں حاضر باش ہمارے جملہ سادات کرام، جملہ حجات کرام، ضعیف العمر میرے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنت خطبے کے بعد آیت نور کو آپ حضرات کی گوشت گزار کیا ہے، اور اللہ ماشاء اللہ جو ماں بعد عشاء کی نماز کے بعد جو حضرات مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور ماشاء اللہ پہلے دن سے لے کر آج تک اسی آیت کو سنتے آ رہے ہیں اور اسی نور کے تعلق سے آپ حضرات ان باتوں کو سماعت کرتے رہتے ہیں، تو معزز سامعین حضرات، آج کے لیے بھی اپنا وشے، اپنا سبجیکٹ میں نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے۔ اس پر کچھ باتیں عرض و معروض کرنے کی غرض رکھتا ہوں، مگر اس سے پہلے بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ بہت ہی ضروری سمجھتے ہوئے اپنے آقا و مولا مکہ مدینے کے دولہ صاحب انا اعطینا کل کوثر کہ جس کے سینے کی بات آئے تو اللہ کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ جب مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بات آئے تو اللہ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ جب نبی کے چہرے کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ جب نبی کی زلف کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل۔ جب نبی کی آنکھ کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر۔ جب نبی کی زبان کی بات آتی ہے تو قرآن
کہتا ہے وَلِسَانِ، قرآن کہتا ہے وَلِسَانِ، اور جب نبی کے سفر کی بات آتی ہے تو قرآن میں اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ، اور جب میرے نبی کی سراپا ذات کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور ایمان و عشق کا اظہار کرتے ہوئے تشریف فرما جملہ عشاقان رسول بارگاہ رسول و آل رسول میں جھوم جھوم کر کے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاۃ سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اور ایک مرتبہ جھوم کر کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا محمدین وبارک وسلم۔ اور ایک مرتبہ جھوم کر کے پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اور ایک مرتبہ پڑھ دوں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی اور سنا ہی نہیں دیا تو، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ نبی کی بات ہو رہی ہے، نبی کے نور کی بات ہو رہی ہے، اور عاشق خاموش بیٹھے یہ ہو نہیں سکتا، عاشق چپ بیٹھے یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر سے کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ کہتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے تحقیق کے بلا تسبیح، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا، تحقیق کے اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب، ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ تمام مفسرین کا یہ ماننا ہے، یہ کہنا ہے، یہ وشواس ہے، یہ یقین ہے کہ نور سے مراد اور کوئی نہیں بلکہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کا نور ہے، اور کتاب مبین سے مراد وہ کوئی اور کتاب نہیں، نہ تو وہ توریت ہے، نہ تو وہ انجیل ہے، نہ تو وہ زبور ہے، اور نہ دیگر صحائف، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن کتاب وہ قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ یعنی کہ نور سے مراد نور مصطفیٰ ہیں، اور کتاب سے مراد کتاب قرآن عظیم ہے۔ معزز سامعین حضرات، اور یہ حقیقت ہے کہ جب کسی کتاب کو پڑھنا ہو، کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہو، کسی کتاب کا ریڈنگ کرنا ہو تو ضرور ایک لائٹ کی ضرورت پڑے گی، ایک روشنی کی ضرورت پڑے گی، ایک چراغ کی ضرورت پڑے گی، مگر یہ نور، یہ کتاب اللہ دنیا کی کتاب ہوتی تو دنیا کا نور چل جاتا، یہ دنیاوی کتاب ہوتی تو دنیا کا نور چل جاتا، مگر یہ کلام الہی ہے تو اس کتاب کو پڑھنے کے لیے بھی نور الہی کی ضرورت ہے۔ تو میرے رب نے اس نورانی کتاب کے ساتھ
اپنا نور مصطفیٰ جان رحمت کو بھیجا ہے، اور جس نے اپنی آنکھوں کے نور سے پڑھا، جس نے اپنی آنکھوں کی روشنائی سے پڑھا، جس نے اپنی آنکھ کی بینائی سے پڑھا، وہ اپنے وقت کا اشرف علی تھانوی ہوا، مگر جس نے اپنی آنکھ میں نور مصطفیٰ ملایا وہی تو اپنے وقت کا امام احمد رضا ہو گیا، وہی تو اپنے وقت کا محدث اعظم ہو گیا، اور جس نے نور مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں میں سما کر دیکھا قرآن کو، وہی تو اپنے وقت کا شیخ الاسلام ہو گیا، وہی تو اپنے وقت کا شیخ الاسلام ہو گیا۔ اور یہ نور کبھی آدم کی پیشانی میں چمکا، یہی نور کبھی حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، اور یہی نور کبھی خلیل اللہ کی پیشانی میں چمکا، یہی نور کبھی اسماعیل کی پیشانی میں چمکا۔ ارے محبت سے یوں کہہ دیا جائے یہی تو وہ نور ہے جو عبداللہ کی پیشانی میں چمکا۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی سے ماں آمینہ کے پیٹ میں، ماں آمینہ کے شکم میں تشریف لے آئے، اور یہی نور، نور مصطفیٰ، شب ولادت 12 نبی النور کی وہ رات، جسے رات رات نہیں کہا جاتا، جسے صبح صبح نہیں کہا جاتا، بلکہ اس وقت کو بھی صبح صادق کہا جاتا ہے۔ جن وقتوں میں، جن لمحوں میں، جن گھڑیوں میں، جن سیکنڈوں میں آمینہ کا لال تشریف لایا وہی تو اپنے وقت کا صبح صادق ہوا ہے۔ نہ رات میں آیا نہ صبح میں آیا، درمیانی وقت صبح صادق کے وقت تشریف لایا۔ جب یہ تشریف لایا تو پورے جہان کو روشن کر دیا، تاریکی کو مٹا دیا، اندھیرے کو مٹا دیا، اور اندھیرے کو ایسا مٹایا کہ آپ جہاں جہاں جاؤ گے وہاں وہاں مصطفیٰ کا نور نظر آئے گا، وہاں وہاں نبی کا نور نظر آئے گا۔ ارے بغداد میں دیکھو تو نبی کا نور، اجمیر میں دیکھو تو نبی کا نور، اور مرتضیٰ کی پیشانی میں دیکھو تو نبی کا نور۔ یہ نور، نور مصطفیٰ، اور اس نور کو، اس نور کی تعریف سننی ہے تو ہم ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں؟ اگر اس نور کو سمجھنا ہے تو کسی اور سے نہیں بلکہ ماں عائشہ صدیقہ سے پوچھو، ابو بکر کی بیٹی سے پوچھو، جس نے اپنی حیات، جس نے اپنی زندگی خلوت میں گزاری ہو مصطفیٰ کے ساتھ، جلوت میں گزاری ہو مصطفیٰ کے ساتھ، ظاہر میں گزاری ہو مصطفیٰ کے ساتھ، ارے باطن میں بھی دیکھا ہو تو مصطفیٰ کے ساتھ، وہ اور کوئی نہیں، وہ ماں عائشہ صدیقہ ہے، ماں عائشہ صدیقہ۔ اور یہ وہ ماں عائشہ ہے جسے دنیا صداقت کا مالک کہتی ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے ابو بکر آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو کیا پسند ہے؟ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی کیا پسند ہے تو کوئی کہے گا کہ مجھے مرسیڈیز پسند ہے، کوئی کہے گا مجھے BMW پسند ہے، کوئی کہے گا مجھے میرا ایک بڑا عالیشان بلڈنگ ہونا پسند ہے، کہ کوئی کہے گا مجھے پراپرٹی پسند ہے، کوئی کہے گا مجھے ملکت پسند ہے، کوئی یعنی کہ سب اپنی اپنی زبان سے الگ الگ کہتے جائیں گے، مگر جب ابو بکر سے پوچھا تو ابو بکر کہتے ہیں کہ میں دیکھوں تو مصطفیٰ کو دیکھوں،
نبی کو دیکھنا مجھے پسند ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں، ابو بکر سے پوچھا کہ آپ کو نبی کو دیکھنا یہ آپ کو پسند ہے؟ کہا ہاں مجھے نبی کو دیکھنا یہ مجھے پسند ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کو کیا پسند ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ میں بیٹھوں تو نبی کے ساتھ بیٹھوں، دیکھوں تو نبی کو، بیٹھوں تو نبی کے ساتھ۔ اور جب مال کی بات آتی ہے، میں آپ سے پوچھوں کہ مال کہاں لٹانا ہے، تو مصطفیٰ کا امتی کہے گا میرے بیٹے کی شادی ہوگی، اچھا بینڈ لاؤں گا، اچھے ڈی جے لاؤں گا، آرکیسٹرا کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، میں اپنے لیے لٹاؤں گا۔ ابو بکر سے پوچھا گیا تو ابو بکر کہتا ہے دیکھوں تو مصطفیٰ کو دیکھوں، بیٹھوں تو مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھوں، اور اپنا مال لٹاؤں تو مصطفیٰ جانے رحمت پر لٹاؤں۔ پسند تو دیکھو، جب لٹانے کی بات آئی، جب لٹانے کی بات آئی تو مصطفیٰ، بیٹھنے کی بات آئی تو مصطفیٰ، اور جب دیکھنے کی بات آئی تو مصطفیٰ۔ یا مصطفیٰ میں آپ کو دیکھوں، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، تو ایسے باپ کی بیٹی سے پوچھو، ماں عائشہ صدیقہ سے پوچھو۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا کا نور ایسا نور تھا، میرے شوہر سرتاج کا نور ایسا نور تھا کہ ایک دن میں سحری کے وقت میں، کہہ دو سبحان اللہ، سحری کا وقت بھی کیا ہی بڑا پیارا اور سہانا ہوتا ہے کہ ان لمحوں میں کوئی سنے نہ سنے مگر اللہ رب العالمین امت مصطفیٰ کی سنتا ہے، اللہ رب العالمین امت مصطفیٰ کی سنتا ہے۔ ایسا وقت جسے سحری کا وقت کہا جاتا ہے، ایسا وقت جسے صبح صادق کا وقت کہا جاتا ہے۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ سحری کا وقت تھا اور میں گودڑی کو سی رہی تھی، گودڑی کو سی رہی تھی، سیتے سیتے یہ سوئی میرے ہاتھوں سے چھوٹ گئی، چھوٹی، میں نے دنیا کے چراغ سے تلاش کیا نہیں ملا۔ اتنے میں ماں عائشہ فرماتی ہے کہ جب اتنے میں دو جہاں کا آقا تشریف لاتا ہے گم شدہ سوئی مل جاتی ہے، گمی ہوئی سوئی مل جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ماں عائشہ کہتی ہیں کہ جب مجھے سوئی کے ناکے میں دورہ ڈالنا مقصود ہوتا تو جب میرے آقا سوئے ہوتے میں ان کے چہرے سے چادر کو ہٹا دیتی اور سوئی کے کانے میں دورے کو پیرو لیتی تھی۔ آپ اندازہ تو لگائے۔ اور ایک دن ماں عائشہ صدیقہ قرآن پاک میں 12واں رکوع ہے، 12واں سپارہ ہے، 11واں رکوع ہے، جہاں حضرت سلیمان، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا ذکر تھا کہ حضرت یوسف کا حسن ایسا تھا، حضرت یوسف ایسے جمال والے تھے کہ جو عورتیں ان کو دیکھتی تھی اور حسن میں گم ہو جاتی تھی تو انگلیاں کاٹ لیتی تھی۔ تو ماں عائشہ صدیقہ جب اس آیت پر پہنچی تو اس قرآن کو بند کیا اور سوچنے لگی کہ جب یوسف کا ایسا حسن، جب حضرت یوسف کا ایسا جمال، حضرت یوسف ایسے دیکھتے تھے، مگر یہ تو اللہ کے محبوب ہے، یہ تو امام الانبیاء مصطفیٰ جانے رحمت ہے۔ جب مصطفیٰ نے دیکھا کہ عائشہ کو سوچ رہی ہے، عائشہ کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے، تو پوچھا کہ اے عائشہ کس خیال میں ہو، اے عائشہ کس وچار میں ہو؟ تو اس وقت ماں عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، یوسف کے حسن کا یہ کمال تھا کہ جو عورتیں دیکھتی تھی انگلیاں کاٹ لیتی تھی، مگر آپ تو اللہ کے پیارے ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ آقا آپ کے حسن و جمال کا کیا کہنا، آپ کے حسن و جمال کا کیا کہنا؟ کوئی عورت
عورت نے انگلی نہیں کاٹی، کوئی عورت نے آپ پر اپنی جان کو نچھاور نہیں کیا۔ میرے آقا مسکراتے ہیں، میرے آقا تبسم فرماتے ہیں۔ تبسم فرمانا تھا وہ لب جس کو امام عشق و محبت کہتے ہیں، وہ لب جن کو قدس کی پتیاں کہیں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ ہوٹھ میں سراغ ہوتے ہیں، سرکار تبسم فرماتے ہیں، سرکار مسکراتے ہیں، ایک نور کی کرن ایسی نکلتی ہے کہ ماں عائشہ اس نور کو دیکھنے کی تاب نہیں لاتی، بے ہوش ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے، اپنے ہوش کو کھو دیتی ہے۔ سرکار پانی چھڑکتے ہیں، عائشہ کو ہوش میں لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ بتاؤ کس چیز نے بے ہوش کر دیا، کہ کس چیز نے بے ہوش کر دیا؟ ماں عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ واقعی میں خدا نے آپ کے نور کو چھپا کر رکھا ہے، اگر ظاہر فرما دیتے تو دنیا ہوش میں نہ آتی۔ سرکار بعد میں فرماتے ہیں کہ عائشہ میرے حسن و جمال کو چھپانے کے لیے رب نے میرے چہرے پر 70,000 پردے ڈالے ہیں، 70,000 پردوں کو رکھا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کتنے عظیم نور والے ہوں گے، اور اس نور والے آقا کو خود اللہ رب العالمین کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے اللہ کی طرف سے آ گیا ایک نور۔ وہ نور کوئی اور نور نہیں ہے بلکہ وہ رحمت عالم مصطفیٰ جان رحمت کا نور ہے، نبی آخر الزماں کا نور ہے۔ اسی لیے امام عشق و محبت کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ امام عشق و محبت کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اور میرے امام نے دیکھا ابو بکر گیا تھا تو صداقت کی چمک لے کر نکلا ہے، عمر گیا تو عدالت کی چمک لے کر نکلا، عثمان گئے سخاوت کی چمک، علی گئے شجاعت کی چمک، حسنین گئے شہادت کی چمک، بڑے پیر گئے دستگیری کی چمک، غریب نواز گئے غریبوں کو نوازنے کی چمک۔ امام احمد رضا نے دیکھا کہ چمک یہاں سے ملتی ہے تو میرا امام بھی پکار اٹھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی۔ تو امام عشق و محبت کا دل ایسا چمکا، آنکھ ایسی چمکی، جس نے بھی قرآن کو دیکھا، جیسے بھی آنکھ والا آیا، جس آنکھ سے دیکھا قرآن میں وہ نظر آیا، مگر میرے امام پکار اٹھے کہ یہ قرآن صرف قرآن نہیں ہے، یہی قرآن تو نبی کی نعت ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا نور ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کا نور جسے بھی نصیب ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔